ایک بات ہمیں ضرور سمجھ آتی ہے آپ کی گفتگو سے کہ یہ فرقہ واریت کے آپ سخت خلاف ہیں اور آپ لٹرل انڈرسٹینڈنگ آف قرآن اینڈ حدیث کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور الحمدللہ اس کو آپ پریچ آف پریکٹس کرتے ہیں. جب ہم وہ چیزیں اپنی زندگی میں اسپیشلی ہمارے سیاسی معاملات میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا روڈ میپ ہمارے پاس نہیں ہے. روڈ میپ میں نے دیا اور تو کسی نے نہیں دیا, باقی تو صرف باتیں کرتے ہیں. دیکھیں جتنے لوگ خلافت کے اوپر باتیں کر رہے ہیں, اسلامک سسٹم کے اوپر باتیں کر رہے ہیں, وہ صرف علمی شہادت پوری کر کے وی لاگس بنا کے اٹھ جاتے ہیں. اچھا اب چونکہ میں نے فرقوں کو ہار ڈالا ہے اس لیے وہ مجھے کہتے ہیں کوئی روڈ میپ اس نے نہیں دیا. میں نے تو روڈ میپ دیا ہے, میں نے یہ روڈ میپ دیا ہے کہ ان کو یہ بتایا ہے کہ بھائی پہلے آپ کو کتا نکالنا پڑے گا کنویں سے, آپ 20,000 ڈول بھی نکال لیں یہ آپ کا کنواں پاک نہیں ہونا. یہ جو کنواں ہے اس وقت جس کے اندر یہ کفر و شرک کے فتوے, گستاخ رسول ہونے کے فتوے پڑے ہوئے ہیں, اور یہ فتوے ان لوگوں نے لگائے ہیں جو قبروں میں جا چکے ہیں. وہ جب تک قبروں سے نہیں نکل کے ان کو کچھ کہتے اور یہ تو ہونا نہیں ہے, اس وقت تک انہوں نے ریورس نہیں کرنا. تو اس کا حل کیا ہے کہ ہم ان بوڑھوں کے, ان کے بزرگوں کے جو پیچھے باقیات ہیں ان کے مرنے کا انتظار کریں اور ینگ جنریشن کے اوپر محنت کریں, انہیں ہم ایجوکیٹ کریں. جب وہ ینگ جنریشن ایجوکیٹ ہوگی قرآن و سنت کے حوالے سے تو آگے معاملات انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے, اور یہی تو ہم کر رہے ہیں, یہی روڈ میپ ہے. اب آپ اگر مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ ابھی لڑکا لڑکی کی شادی نہیں ہوئی, بچہ ایمبریونک سٹیج پہ ہے, آپ مجھے یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو پی ایچ ڈی کس یونیورسٹی میں کروانی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ابھی تو آپ کی اولاد ہونے کے بھی چانسز نہیں ہے, آپ پی ایچ ڈی کی بات کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ جب یہاں تک معاملات پہنچیں گے وہ پھر ہم آپ کو بتا دیں گے کہ آپ نے اس وقت کیا کرنا ہے, اس وقت کیا کرنا ہے, وہ سب کچھ ہو جائے گا. اصل مسئلہ ہے وہ ایشو جو اختلاف والا ہے کہ جب تک ان فرقوں کے آپس کے اختلافات سیٹل نہیں ہوتے, کہ ایک دوسرے کی تکفیر کرنا ختم نہیں کرتے, ایک دوسرے کو ایکسیپٹنس نہیں دیتے, تو اس کا یہ رزلٹ نکلے گا کہ ایک دوسرے کو یہ قتل کریں گے. اہل حدیث کی حکومت آ گئی تو انہوں نے سب سے پہلے کہنا ہے کہ داتا دربار ہم نے ختم کرنا ہے. آپ مجھے بتائیں پاکستان میں اگر 12 کروڑ بریلوی ہیں اور اہل حدیث خلافت قائم کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کا فرمان ہے مسلم شریف میں کہ مزارات کو آپ نے گرانا ہے, قبروں کے اوپر مزار نہیں بنا سکتے, تو یہ تو ادھر دنگا اور فساد شروع ہو جائے گا. اس کے لیے آپ کو پبلک کو ایجوکیٹ کرنا ہے, اور اس طرح کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اوپر آپ نے کمپرومائز کرنا ہے وقتی طور کے اوپر. جس طرح نبی الاسلام اپنی زندگی میں آلموسٹ 18-19 سال تک اس قبلے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے جس کے اندر بت رکھے ہوئے تھے. آپ گریلا وار کر کے سارے بت توڑوا سکتے تھے. جس طرح آپ کو یہ مشورے دیتے ہیں خلافت قائم کرنے کے, جی کوئی آرمی چیف ایسا لے آؤ, ایک بھگت نہیں چکے ہم ضیاء الحق, ٹھیک ہے, کیا اس نے اسلام کی بدنامی کی نا صرف. تو اس طرح کا کوئی سسٹم کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونا. نیچے جب وہ لوگ ہیں کہ جو اس طرح کا اسلام چاہتے نہیں, وہ والا اسلام چاہتے ہیں جو ان کے بزرگوں نے ان کو سکھایا. تو ہم نے جب تک وہ والا اسلام نہیں یہاں پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا جو قرآن و سنت کا ہے, اس وقت تک ان کے اوپر زبردستی اس طرح کا کوئی اسلام نافذ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. باقی جو آپ نے شروع میں بات کی تھی وہ آپ نے اوور لک ہو گئی مجھ سے بھی اس حوالے سے کہ ہم اور طرف چل پڑے. جو آپ نے کہا نا کہ جی جو لبرلز کہتے ہیں کہ جی ہم تجربہ کر چکے ہیں, 2 مختلف اسکول آف تھاٹ. جی جی ہاں جی, ان کے بارے میں ان کے اوپر ورڈکٹ دوں گا نا. جو لبرلز ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. ضیاء الحق کے اسلام سے تو اللہ کی پناہ, اگر اسلام کی یہ شکل ہے تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اللہ نہ کرے اس طرح کا اسلام دوبارہ پاکستان کو دیکھنا پڑے. دوسری طرف جو رائٹ کا طبقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں موقع نہیں ملا, وہ کسی حد تک جسٹیفائی ہے. ایک مشرف کے دور میں ایم ایم اے بنی تھی لیکن وہ بھی ایک حکومتی وہ نہ ہونے کے برابر والی بات تھی. تو یہ حقیقت ہے کہ ان کو بھی موقع نہیں ملا, لیکن اب ان کو سوچنا چاہیے کہ انہیں موقع کیوں نہیں مل رہا, اس کے پیچھے کیا ریزن ہے, لوگ کیوں نہیں ان کو پسند کرتے. جب تک وہ رائے عامہ ہموار نہیں کرتے اپنے حق میں اس وقت تک کوئی معاملہ سیدھا نہیں ہو سکتا. علی بھائی اسی کے اندر نا تھوڑا سا ایسے محسوس ہوتا ہے, اور اتہاس میں تو یہ ہوتا ہے, بلکہ آپ کے لیکچرز میں جو ہم سارا وہ کربلا والا واقعہ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ جو حکمران ہمارے پہ نافذ ہوئے ہیں یا بعد میں آئے ہیں انہوں نے دینی کوئی نہ کوئی شکل استعمال کی ہے مینیپولیشن کے لیے. اس کانٹیکسٹ میں ایک سوال بنتا ہے کہ جب آپ کو واضح نظر آ رہا ہے کہ ایک مینیپولیشن ہو رہی ہے, جس طرح سعودی عربیہ ایران کے خلاف کرتا ہے, ایران سعودی عربیہ کے خلاف کرتا ہے, اور پاکستان اس کا ایک بیٹل گراؤنڈ بنتا ہے دونوں فرقوں کے لیے, تو جو ایک عام شہری ہے جب وہ اپنے سراؤنڈنگس کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے, ہر بندہ تبلیغ اور درس کے کام میں تو لگ نہیں سکتا, نہ لوگوں کی اتنی اسپیکنگ ایبیلٹی ہوتی ہے, نہ اتنی نالج بیس ہوتی ہے, لیکن ان کے آگے پیچھے تباہی بہت سپیڈ سے ہوتی ہے, کیونکہ یہاں پہ جو آپ کا سلوشن ہے وہ
100% اس پہ اتفاق ہے کہ وہ لانگ ٹرم وہ کریکٹ سلوشن ہے، لیکن جو کرنٹ بربادی ہو رہی ہے اس کو میٹیگیٹ کس طرح کیا جائے؟ کوئی طریقہ نہیں جی، یہ بربادی آپ کے سامنے ہوگی، کوئی راستہ نہیں ہے، بالکل زیرو سے سٹارٹ لینا پڑے گا. یعنی ایک دفعہ دنیا بالکل ربل ہوگی، جی ظاہر ہوگی نا جی، جب تک یہ ایسا نہیں ہوگا. آپ دیکھ لیں، آپ تاریخ میں بھی جو اس طرح کی حکومتیں اٹھی ہیں، آپ صرف اگر World War II کی ہسٹری پڑھ لیں، World War II کے اندر جرمنی بالکل زیرو ہو گیا تھا، ایسے ہی کروڑوں لوگوں کا دماغ اس نے خراب کر دیا، ٹیٹو تک انہوں نے بنوائے ہوئے تھے، وہ اپنی جانیں دینے کے لیے تیار تھے. آپ لوگ تو بڑی مجاہدین کی بات کرتے ہیں نا، یعنی جس طرح مسلمانوں کے مجاہدین کمیٹڈ تھے نا اپنے دین کے ساتھ، اس سے زیادہ ہی نازی جو ہیں وہ کمیٹڈ تھے ہٹلر کے ساتھ. ٹھیک ہے، 15 سال لگے ہیں گوروں کو صرف یہ بات ان کو سمجھانے میں کہ یار یہ آپ کو دھوکہ دے کے گیا ہے. پھر انہوں نے باقاعدہ ان کو 100 فیکٹریز، گیس چیمبر وزٹ کروائے، آہستہ آہستہ ڈی نازیفیکیشن اسے کہا جاتا ہے، بالکل زیرو سے دوبارہ انہوں نے اٹھایا. پھر اللہ نے ان کو ایک لیڈر دیا، ایک بوڑھا بندہ ہے، وہ جا کے یورپ کے حکمرانوں کو مل رہا ہے کہ ہم آپ کے بھائی ہیں، ہمیں آپ نہیں سنبھالنا ہے، ہمارے بڑوں سے غلطی ہو گئی. یہ کرنے کے لیے تیار نہیں یہ لوگ، یہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے بڑے بھی ٹھیک تھے، ہم بھی ٹھیک ہیں. اچھا، اس کے بعد امریکہ کے پاس گئے، امریکہ نے انویسٹمنٹ کی. آج دنیا میں پہلے 5 جو اکنامکس پوائنٹ آف ویو سے اکانومی میں ٹاپ پہ ملک ہیں، ان میں جرمنی بھی ایک ہے. ایسے ہی ہاں، تو لیکن پاکستان مجھے تو آندہ 500 سال میں بھی اٹھتا نظر نہیں آ رہا.